دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات، حالت حاضرہ پر تبصروں، تجزیوں، خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ردا سیفی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں ردا سیفی۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت جنرل الیکشن قریب ہے اور ملک بھر میں انتخابی مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ عام طور پر پنجاب میں ہر الیکشن میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ توجہ کا مرکز رہتا ہے۔ یقیناً پنجاب میں برتری حاصل کرنے والا ہی مرکز میں حکومت بھی بناتا ہے پاکستان میں، لیکن الیکشن میں روایتی سیاسی صورتحال کے برخلاف اس بار سندھ انتخابی سیاسی صورتحال میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سیاستدانوں کی پارٹی میں شمولیت کے رابطے تیز ہو رہے ہیں۔ الیکٹیبلز کی حمایت حاصل کرنے کا معاملہ ہو یا پھر کوئی اور بڑی سیاسی جماعتوں کی نظر ہو، وہ سب کی اس وقت سندھ پر لگی ہوئی ہے۔ سندھ میں سیاسی صورتحال کیا ہے؟ آئندہ الیکشن میں سندھ میں کون اکثریت کو بنانے اور ثابت کرنے جا رہا ہے؟ الیکشن کے بعد ملک میں سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ آج کے شو میں اس حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما اور سندھ کے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی صاحب میرے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے پروگرام میں۔ بہت شکریہ آغا صاحب فار گیونگ اس یور ویلیوبل ٹائم۔ آئی ریئلی ویلکم یو ان دا پروگرام۔ سر، سب سے پہلے تو الیکشن اناؤنس ہو گئے، اس بات کی تو آئی ایم پریٹی شیور کہ سیاستدانوں کو اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے تھوڑا سا، لیکن ایک لفظ سنا ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کا، جب الیکشن اناؤنس نہیں ہو رہے تھے اس وقت بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات کر رہے تھے، پھر اس کے بعد الیکشنز کے ٹائم اناؤنس ہونے کے بعد بھی انہوں نے یہ بات کی کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ بھی گلا کرتے ہوئے نظر آئے کہ جی سلیکشن کی دوبارہ سے کوئی گونج ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اب جو ریسنٹ ابھی میں ان کی ایک تقریر سن رہی تھی اب سے 2-3 قبل روز پہلے، تو وہ یہ بات بھی کر رہے تھے کہ جی جو آزمائے ہوئے ہیں، جو پہلے آئے ہوئے ہیں، ان کو آپ مت آزمائیں۔ پبلک ایڈریس کر رہے تھے جب وہ ان کا مجھے موقع دیں، مجھے جو ہے وہ آگے آنے دیں، مجھے وزیر اعظم بنائے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، ایک لیول پلینگ فیلڈ مانگنے کی بھی بات جو ہو رہی ہے، اور جو یہ وہ اشارہ کر رہے تھے کہ جی میں بہتر ہوں، مجھے آزمایا جائے دفعہ، یہ باتیں لوگ عمومی طور پہ پوچھ رہے ہیں وہ کس سے مانگ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ؟ دیکھیں، وہ پبلک سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ہی نیڈ سپورٹ فرام دا پبلک، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد ہی یہی ہے کہ پبلک، وی بلیو ان پبلک۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو ہی از ٹریولنگ آل اوور دا کنٹری، ہر جگہ وہ جا رہے ہیں، وہ پبلک میں جا رہے ہیں، وہ پبلک کو بتا رہے ہیں کہ جی میں سرو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہی از اے ینگ انرجیٹک چیئرمین آف دا پاکستان پیپلز پارٹی، اینڈ ہی ہیز اے بگ واسٹ بیک گراؤنڈ۔ ان کی والدہ کا جو بیک گراؤنڈ تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، جن کے نانا کا جو بیک گراؤنڈ تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اینڈ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ان کے والد ہیں، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بچایا اور پلس پاکستان کو بھی بچایا، کیونکہ انہوں نے جب نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے، اس کا مقصد یہی تھا کہ دس از آور کنٹری، ہمارے بڑوں نے یہ ملک بنایا ہے، تو اگر یہاں کوئی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اگر کوئی ایشوز ہیں، تو وی آر ریڈی ٹو گیٹ دیم ریزالوڈ۔ اٹ وانٹ بی ایزی فار ون پارٹی ٹو گیٹ ریزالوڈ۔ اگر آپ 2/3 میجورٹی ملتی ہے، عوام دیتا ہے پارٹی کو، تو نیچرلی ویل ٹرائی اینڈ گیٹ اٹ ریزالوڈ۔ پہلے بھی کیا ہے، جو پہلے کیا ہے تو اب بھی ہم کریں گے۔ اچھا، لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی، مطلب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ عوام سے وہ مانگ رہے ہیں، لیکن کیا یہ بات کرنا بھی عوام دے سکتی ہے لیول پلینگ فیلڈ، آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ عوام نے تو جو اس ملک میں، اگر ہم ماضی میں اٹھا کے دیکھیں اور ساری چیزیں دیکھیں، تو یہاں پہ تو ہر بار جو کہ سلیکشن کا بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو اس سے تو تاثر یہ دیا جاتا ہے سیاستدانوں کی طرف سے کہ کوئی ایک مخصوص طاقت ہے، کوئی ایک مخصوص ادارہ ہے جو شاید کہیں سے سلیکشن کر کے لوگوں کو لے کر آ رہا ہے، تو اس میں پھر عوام تو مائنس ہو جاتے ہیں ایسے صورتحال میں۔ تو پھر ایک طرف سلیکشن کی بات بھی اور ایک طرف عوام کی بات بھی، تو یہ تضاد نہیں ہے؟ میرا خیال ہے، دیکھیں اس میں تضاد کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ چیز ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک سلیکٹڈ ایک گورنمنٹ آئی تھی، جنہوں نے میرا خیال ہے 4 سال حکومت کی، اس کے بعد اس کو جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار تھا اس کے حساب سے اس کو ہٹایا گیا، نو کانفیڈنس ہوا، اینڈ دیٹ گورنمنٹ از گون۔ تو مقصد کہنے کا ہی کہ دس از لائک پبلک کو اویئر کرنا ہے
کہ انہوں نے جو ڈیلیور نہیں کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا کہ they were all selected. اگر آپ الیکٹ ہو کے آپ کے ساتھ پبلک ہے, نیچرلی وین یو گو ان پبلک یو ریکوائر دیئر سپورٹ, اینڈ آپ پھر اپنا ایک ایجنڈا دیتے ہیں. ہر پارٹی کا ایک 5 سال کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, ایک منشور جس کو آپ کہتے ہیں, ایک منشور ہوتا ہے. تو ہمارا بھی ایک منشور ہے, ہمارا تو بہت پرانا منشور ہے, روٹی کپڑا اور مکان, اور اس کو ہمارے مخالف جو ہیں وہ غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. روٹی کپڑا اور مکان ول گو آن فار ایور, جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے یہ نعرہ ہمارا چلتا رہے گا. اور ہم نے کیا ہے, لوگوں کو دیا ہے, بہت کچھ دیا ہے. ہمارے مخالف جو ہیں اس کو غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, غلط طریقے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں, اینڈ سوشل میڈیا کے تھرو کر رہے ہیں. وہ جو بھی سوشل میڈیا ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ جب ہم جائیں گے الیکشن کے اندر, جب اسٹیج تیار ہوگا تو پھر آپ اور چینجز آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ان کو ہم ہینڈل کرتے ہیں. اچھا, بالکل یہ بات آپ کی میں اگری کرتی ہوں کہ الیکشن کے ڈائنامکس ٹوٹلی چینج ہوتے ہیں. باقی باتیں جو بھی کوئی کہہ لے اور کر لے, اور دعوے اور وعدے کر لے, لیکن الیکشن ایک حلقے کی سیاست یہ بہت مختلف کام ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک طرف جہاں بلاول صاحب یہ بات کر رہے ہیں, یہاں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جہاں یہ ایک طریقے سے مبین طور پہ الیگیشن بھی وہ لگا رہے ہیں کہ جی ایک سلیکشن کے طور پہ بندے کو لایا جا رہا ہے, دوبارہ سے وہی ہو رہا ہے, وہیں پہ زرداری صاحب بھی ایک بات کر رہے ہیں. کل انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا. کل انہوں نے کہا کہ جی صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی کی واضح اکثریت ہوگی. لیکن صاف اور شفاف الیکشن انہوں نے کہتے ہیں, جہاں بلاول صاحب کو ڈاؤٹ ہے, جہاں ان کے ایف ان برڈس ہیں, جہاں وہ اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کریں, وہیں آصف علی زرداری صاحب مکمل انتخابات پہ صاف اور شفاف کے رضامندی اور ٹرسٹ کریں. تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ گھر سے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی سیاست ہو رہی ہے؟ نہیں, ایسی نہیں. دس از بیسیکلی پروپیگنڈا بائی آر اپوزیشن. اچھا, کہ چیئرمین صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور زرداری صاحب کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. لیکن چیئرمین صاحب اویئر کر رہے ہیں پبلک کو, وہ پبلک میں ہیں اس وقت. ہی از ان دا فیلڈ, ہی از ڈوئنگ ہز فیلڈ ورک. فیلڈ ورک میں لوگوں کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے, جو چیز نہیں ہونی چاہیے. پریزیڈنٹ صاحب, زرداری صاحب تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے, ہمارا ان کے اوپر ٹرسٹ ہے اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ اس دفعہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے. تو الیکشن ہونے چاہیے اور 8 فیبروری کو ہونے چاہیے. وی آر آل ریڈی ٹو پارٹیسپیٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, 2018 کے الیکشن کی میں بات کرتی ہوں. اس میں بھی الیکشن سے پہلے سندھ میں خاص طور پہ, اور جب بھی جنرل الیکشن آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اوور آل سندھ میں ذرا ایک شروع ہو جاتی ہے ہلچل نا, سندھ میں خاص طور پہ ایک ہلچل شروع ہوتی ہے. 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کا اتحاد بنا, جس میں جی ٹی اے تھی, JUI تھی, MQM جو بھی, لیکن اس کے نتائج جو تھے وہ ہمارے سامنے رہے. اب ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متحد ہو کر پیپلز پارٹی کے خلاف ایک دوسرے سے رابطے میں بھی ہیں. ٹف ٹائم دینے کی بات بھی ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس دفعہ ٹف ٹائم ہوگا, کیونکہ اس دفعہ ایک تھوڑی سی یونیکنیس بھی ہے ساری سچویشن میں کہ کچھ اتحاد پہلے سے وضع ہو گئے. جیسے کہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ MQM الائنس کرتی تھی, بعد میں جا کے حکومت کے ساتھ بیٹھتی تھی وفاق میں اور حکومت بناتی تھی. لیکن اس دفعہ الیکشن سے پہلے اناؤنس ہو گیا مسلم لیگ نون کا اور MQM کا اتحاد. پھر اس کے علاوہ GDA وغیرہ یہ بھی اتحاد اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں لگ رہا ہے کہ ٹف ٹائم ملنے والا ہے. دیکھیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانہ, پھر ایون وین زرداری صاحب واز پریزیڈنٹ, تو یہ ساری یہ جو گروپس ہیں یہ وہی سیم لوگ ہیں. اگر آپ یو آر اے ویری سینئر پرسن ان جرنلزم میں, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ لوگ جو یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے GDA بنا دیا, ہم نے فلانا گروپ بنا دیا. اب MQM اینڈ نواز لیگ کا جو اتحاد ہوا ہے, آن واٹ؟ پبلک کو آپ نے کیا بتایا, آپ کیا دیں گے پبلک کو اگر آپ کا اتحاد ہوا ہے؟ پہلے بھی تو آپ کا ان کے ساتھ اتحاد تھا, پہلے بھی تو میاں صاحب ان کے ساتھ تھے, تو انہوں نے کیا دیا تھا کراچی کو؟
آپ کہتے ہو کہ کراچی کے لیے اتحاد ہوا، کراچی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، تو پورے سندھ کی بات کرنی چاہیے، پورے پاکستان کی بات کرنی چاہیے. اور ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم کسی خاص صوبے کی بات نہیں کرتے، ہم تو پورے پاکستان کو ڈیلیور کریں گے. اور انشاءاللہ یہ جو اتحاد ابھی بنے ہیں یہ تو ویسے کے ویسے رہیں گے جیسے لاسٹ ٹائم الیکشن میں رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں. کیا پروگرام ہے، کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، آپ جب الیکٹ ہو کے آئیں گے بھی تو پھر ہم دیکھیں گے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہی اتحاد چلایا، پتہ چلا ان کے اندر پی ٹی آئی گھس گئی. تو پی ٹی آئی کے ممبر تھے نا یہاں پہ، ہمارے سندھ اسمبلی میں بھی تھے، نیشنل اسمبلی میں بھی تھے. تو اب ان کی کیا فیلڈ ورک ہے. آپ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہو، آپ جا کے ایڈوانس میں آپ بکنگ کر دیتے ہو جی کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ان کو کیا دو گے؟ نواز لیگ کو آپ کیا دو گے اور نواز لیگ آپ کو کیا دے گی؟ تو اگر یہ ساری چیزیں پبلک چاہتی ہے کہ ہمیں بتائیں، ہم بتا رہے ہیں، ہمارا چیئرمین بتا رہا ہے، ہمارا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، پبلک کو بتا رہے ہیں. صحیح. اچھا، پیپلز پارٹی کا دعویٰ اس بار بھی ہے اور کہ مرکز میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، بلکہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب تو ہر بار اپنی تقریر میں جو ہے اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جی جو وزیر اعظم ہوگا وہ بھی چیالہ ہوگا، اور بلاول صاحب کے حوالے سے بڑے متحرک بھی نظر آتے ہیں. لیکن نون لیگ جس طرح سے سندھ میں یہ ابھی اتحاد ہو گیا، ایکٹیو نظر آ رہی ہے. پھر بلوچستان چلے گئے نواز شریف صاحب، وہاں پہ سب نے جوائن ان ہینڈس کر لیا آپ کے سامنے. بلکہ ابھی پچھلے ہفتے جب جانے سے پہلے ہی جام کمال صاحب میرے پروگرام میں تھے، اینڈ آئی واز آسکنگ ہم، تو وہ کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ وہ جا رہے ہیں. اسی طرح رئیسانی والے سارے یہ میرے پروگرام میں تھے، تو جب ہم بات کر رہے تھے ان سے تو وہ نظر آ گیا تھا پہلے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے. اور پھر جب بلوچستان میں خاص طور پہ ہوا کا رخ جس طرف ہوتا ہے تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا حالات ہوتے ہیں. بلوچستان ایکچولی پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں پہ ہوائیں تیز چلتی ہیں. تو پھر ایسی سچویشن میں کیا اسٹریٹجی ہے پیپلز پارٹی کی؟ کیونکہ دیکھیے نا، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. دیکھیں یہ کہنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک پریڈکشنز جب آپ کرتے ہو تو پریڈکشنز میں آج تک کس کی پریڈکشن صحیح نکلی ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور وہ جو پرانا زمانہ تھا اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. یہ جو لاسٹ الیکشن ہوئی تھی اس میں سوشل میڈیا انٹروڈیوس ہوئی اور لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو ہم مس یوز کر کے، اور بلیم گیمز چلی لوگوں کے خلاف، کریکٹر ایسیسنیشن ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا. اب بلوچستان کا جو ایریا ہے اس کا ایک ٹپیکل ڈفرینٹ سیناریو ہوتا ہے ہر الیکشن میں. تو ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ وہاں گئے ہیں دے آر الیکٹیبلس. یہ تو جب آپ جائیں گے بلوچستان میں جا کے پبلک کو بتائیں گے کہ جی آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے، وہاں پہ کافی ایسے بھی پارٹیز ہیں جنہوں نے آج تک وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں لیکن کبھی وہ گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے ڈیمانڈز پورے نہیں ہوتے ہیں. یہ ہے بلوچستان میں، یہ کے پی کے میں بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کو کنونس کرنا، اٹ از ناٹ جسٹ اناؤنسنگ کہ وی آر ٹوگیدر اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گو فار اے تھمپنگ میجورٹی. نو، اٹ ہیز ٹو بی. جب وہ ٹائم آئے گا، رائپ ٹائم آئے گا، الیکشن کے قریب جب ہم جائیں گے، جب ہماری لیڈرشپ وہاں بلوچستان میں جائے گی، وہ پبلک کو بتائے گی، اس کے بعد رزلٹ آپ کو ملے گا. اچھا، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ بھئی ہم نے جو پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف جو لائے ہم ایک نو کانفیڈنس موشن اور جو کیا ہم نے، وہ سب آئینی تھا. پچھلے دنوں ایک انٹرویو آیا ان کا، جو ہمارے اس کے بلوچستان کے جو مینگل صاحب ہیں، ٹھیک ہے، مینگل صاحب کا انٹرویو آیا اور انہوں نے اس میں کیٹیگوریکلی کہا کہ نہیں جی یہ تو بڑا ساری سیاسی جماعتوں نے جو ہے بڑا ظلم کیا اور یہ عمران خان کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ بڑا غیر آئینی اور وہی کام کیا جو پہلے بھی ہوتے رہے ماضی میں اپنے لیے. تو یہ انہوں نے خود، اختر مینگل صاحب نے اس بات کو بڑا اور خود بھی اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ بھئی یہ ہوا. تو وہ یہ بات مطلب وہ بات کر رہے ہیں. Sorry to cut you out, that is part of the parliament. دیکھیں محترمہ شہید کے خلاف بھی نو کانفیڈنس موو ہوا تھا لیکن ہم جیت گئے تھے. ایسے ہی میاں نواز شریف کے خلاف بھی ہوا تھا. لیکن اگر اس کے خلاف ہوا، اگر وہ لوگوں نے نہیں چاہا جو ممبرز تھے کہ یہ ہو، کیونکہ جس طرح they were going on, they never liked it.
سو وہ تو جو کانسٹیٹیوشن کہتی ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اس کو باہر نکالا گیا تھا، اینڈ انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا، ویسے ہی وہ چلے گئے، آئے ہی نہیں. تو وین یو بیکم اے پارلیمنٹیرین یو شوڈ فالو دی رولز. جو آپ کی کانسٹیٹیوشن کہتی ہے آپ اس کو جب تک فالو نہیں کریں گے آپ سروائیو نہیں کر سکتے فیلڈ میں. آپ یو کانٹ ڈکٹیٹ کانسٹیٹیوشن آپ کوئی بنا کے تو دکھائے. آپ بنا سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں کانسٹیٹیوشن؟ نو، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھا جس نے پوری اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لے کے 1973 کی کانسٹیٹیوشن لانچ کی تھی. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی غلطیاں مانتے ہیں، کچھ لوگ غلطیاں نہیں مانتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وی فالو کانسٹیٹیوشن اینڈ انشاءاللہ دس ٹائم وی آر ورکنگ آن دا سیم تھنگ اینڈ وی ول میک شیور دیٹ وی ون. لیکن وہ تو یہی بات کرتے ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کانسٹیٹیوشنل موو ہونا چاہیے اور سارے آئین کی. لیکن جو پچھلے ایک سال میں جو اس ملک میں ہوا ہے، 1.5 سال میں جو الیکشن نہیں ہوئے وقت پہ، جو ڈیمانڈ ہوتی رہی، پھر سپریم کورٹ میں جو ہوا سارا، تو اس اکارڈنگ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے یہ امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرح سے کرے گی، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے شروع سے کہ جمہوریت اور آئین کی اگر کوئی رکھوالی کرنے والی سیاسی جماعت ہے اس ملک میں تو وہ پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن لوگ کہتے ہیں جو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا اور ابھی بھی جو ہو رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی نے سٹینڈ نہیں لیا. یہ غلط پروپیگنڈا ہے. پیپلز پارٹی کبھی بھی اس ٹائپ کی ایلیگل حرکت کبھی بھی نہیں کرے گی. وی آلویز فالو کانسٹیٹیوشن اینڈ وی میک شیور جو بھی ہم پارلیمنٹ میں کریں گے وہ ہم کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کریں گے. اس کے بعد جو یہ گورنمنٹ آئی تھی جس طرح وہ چلی اس میں اٹ واز ناٹ جسٹ پاکستان پیپلز پارٹی، اٹ واز 11 پارٹیاں تھیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اینڈ پیپلز پارٹی کو کیا تھا 2 یا 3 منسٹریاں تھیں نا، وہ بھی تو آپ دیکھیں ہمارے چیئرمین صاحب فارن منسٹر تھے، انہوں نے تو آپ پاکستان کو جتنا اویئر کیا انٹرنیشنلی سچ اے شارٹ ٹائم. نو فارن منسٹر کین ڈو دیٹ. He was following in his Nana's footstep. تو بات یہ کہ ہم نے کبھی بھی کسی چیز کو نہیں کیا and we will be there. People's Party will be there all the time. We'll protect 1973 Constitution no matter what. لیکن اب یہی انہی لوگوں کا گلہ ہے، یہی جیسے اختر مینگل صاحب ہو گئے، دیگر ہو گئے، اب یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو سلیکشن کی بات اب آپ کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سلیکشن، تو آپ نے اس وقت آپ اگر اسٹینڈ لیتے اور جمہوری روایت کو برقرار رکھتے اور یہ ان کانسٹیٹیوشنل مووز کے ساتھ نہیں دیتے مسلم لیگ نون کا، تو یہ آپ کے پاس بھی نہیں چیز. انکانسٹیٹیوشنل کیسے ہوا؟ اٹ واز پارٹ آف دی پارلیمنٹ. آپ نے جو نو کانفیڈنس موو کیا وہ انکانسٹیٹیوشنل تھوڑی تھا، وہ تو کانسٹیٹیوشنل. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں یہ تو ڈیل کے تحت ہوا سارا، وہ تو اب یہ بات کر رہے ہیں نا. ہر انسان اپنی بات کرتا ہے ناٹ ریئلائزنگ کہ آپ کا رول کیا تھا اس میں. بیسیکلی آپ اپنا رول بھی تو دیکھیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے رول میں کتنے لوگ تھے، کتنی پارٹیاں آپ کو سپورٹ کر رہی تھیں آپ کے رول میں. تو بات یہ کہ دس واز جوائنٹ ایکشن وچ واز ٹیکن ان دیٹ ٹائم. اینڈ ہم تو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ابھی بھی ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کو. ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ پہلے ہم شور مچاتے رہے الیکشن کریں، انہوں نے کہا جی الیکشن ہوں گی، پھر کہا کہ جی آپ نے کہا ڈیٹ دیں. تو الیکشن ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہو الیکشن؟ کانسٹیٹیوشن کے خلاف آپ کو نہیں جانا چاہیے. وی شوڈ ہولڈ الیکشن اینڈ ہو ایور پبلک الیکٹ یو شوڈ ہینڈ اوور پاور ٹو دیٹ پارٹی، تاکہ وہ اس ملک کا خیال کریں. کیونکہ جو آئے گا اس ملک میں الیکٹ ہو کے بڑی محنت کرنی پڑے گی. اس کا علاج جو ہے میرے حساب سے ایز آئی ہیو سین ان مائی پولیٹیکل کریئر، پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہمارے پاس علاج ہے کہ ہم اس ملک کو اس میں سے نکالیں. پہلے بھی نکالا ہے، اب بھی نکالیں گے. ٹھیک ہو گیا. گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے ناظرین، اور بڑی ضروری اور اہم جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی میرے ساتھ موجود ہے، لیکن یہاں میں نے چونکہ ایک وقفہ بھی لینا ہے، کمرشل بریک ہے، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے جی پہلے اہم اور بڑی زبردست گفتگو ہو رہی تھی، اور آگے بڑھتی ہوں. جی اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا
آغا صاحب چلیں ہم نے یہ تو ساری بات کر لی, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحاد بھی بن رہے ہیں, ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن ہم دیکھتے تھے کہ خان صاحب کے خلاف پی ڈی ایم حکومت ہمیں نظر آئی جو بنی تھی, اور پھر اب پھر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہے اور انتخابی جو جلسے ہیں اس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں بھی ہو رہی ہیں, الیکشن کے بعد دوبارہ اتحادی حکومت بنانا پڑی تو اس کی کیا گنجائش موجود ہوگی یا بہت آگے نکل رہا ہے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں, میں نے آپ کو کہا نا, جب وہ ٹائم آئے گا الیکشن کا, پرائم ٹائم آئے گا تو اس وقت انوائرمنٹ کا پتہ چلے گا. لیکن اس وقت تک ہم نے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا ہے, نہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی ہم اس کے ساتھ ہیں, فلانی پارٹی ہمارے ساتھ ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم سولو فلائٹ کریں اور ہم عوام کی خدمت کریں نا, کیونکہ ہمارا جو بیسک ایجنڈا ہے وہ ہے عوام کو تکلیف سے نکالنا, مہنگائی سے نکالنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی ڈیفیکلٹ ہیں, یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم, یو ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ. آپ کا اوپر آئی ایم ایف بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے اوپر ڈفرینٹ آرگنائزیشن بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. اچھا, ابھی لیٹسٹ ایک اپڈیٹ یہ بھی آئی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کراچی کا چونکہ سیاسی محاذ بھی سنبھال لیا ہے, اور پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم, جی ڈی اے اور جو پی ٹی آئی ہے اس کے رہنماؤں سے رابطے بھی کرنے شروع کر دیے ہیں, تو الیکشن میں ٹکٹ کی جو پیشکش ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے. تو ایسی صورتحال میں تو اب جو یہ روابط بڑھ رہے ہیں تو اس میں اپیرنٹلی کیا یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ دوسری طرف سے بھی اتحاد بننے کی باتیں آ رہی ہیں؟ تو نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو ابھی تک کوئی ایسی موومنٹ ہے. اگر ہوگی تو سامنے آ جائے گی, لیکن فی الحال تو ہم اپنی موومنٹ میں چل رہے ہیں, کیونکہ ہماری اپنی ذاتی پارٹی کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو ہم ہر علاقے میں ہم نے ایک بیس بنایا ہوا ہے, اور ہر ڈسٹرکٹ میں اپنی بیس کے حساب سے ہم موو کر رہے ہیں. لیکن جب فائنلی جب ڈیسیشن ہوگا, جب کانسٹیٹوئنسیز اناؤنس ہوں گی, اس کے بعد آپ کو سارے لوگ نظر آئیں گے اور ساری جو اس علاقے کی انوائرمنٹ اس کا پتہ چلے گا. دیکھیں, ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اس کے پاس الیکٹیبل بندہ ہو, جس کے پاس اتنی فیلڈ ورک ہو, جس کو پبلک چاہتی ہو, جس کو بیک اپ ہو. کیونکہ کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں پہ ٹرائبل ایریاز ہیں, تو ٹرائبل ایریا جیسے آپ نے بلوچستان کی بات کی نا, وہاں پہ ٹرائبل ایریا کے حساب سے موومنٹ ہوتی ہے, لوگ فالو کرتے ہیں اپنے جو ان کا سردار صاحب ہوتا ہے یا نواب صاحب ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہماری جو ہے وہ پبلک کی ڈیلنگ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں ایوری بڈی از ایکول, نو بڈی از ہائی. ہاں, عہدے ہیں ہمارے پاس, ڈفرینٹ عہدے ہیں جو جا کے عہدوں پہ کام کرتے ہیں, اور عہدوں کے حساب سے ہماری ساری منور ہوتی ہے. ٹھیک, تو ہم کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, پی ٹی آئی کے یہ دور حکومت میں دیکھا تھا کہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان پہ ہمیں اس زمانے میں کیسز بنتے ہوئے کافی نظر آئے, اور لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز ختم بھی ہو رہے ہیں کہ کر کے. آپ کے خلاف جو کیسز بنے وہ ابھی تک ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ میرا قصور یہ ہے کہ میرا واسطہ جو ہے صوبے سندھ سے, اور ڈومیسائل میرا یہاں کا ہے, تو تقریباً 4.5 سال ہو گئے اور میں ان کیسز کو فیس کر رہا ہوں جو ابھی تک کیس چلا نہیں ہے. 62 وٹنسز ہیں, ابھی تک نہیں چلا ہے. کبھی کورٹ چینج ہو جاتی ہے, کبھی جج صاحب چینج ہو جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں پنجاب میں جا کے دیکھیں تو ان کے منی لانڈرنگ کے اور پتہ نہیں کیا کیا کیسز ہیں جو بری ہو رہے ہیں سارے ان کے لوگ. تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. عام آدمی جو ہماری پبلک ہے, جو ہمارے صوبے کی پبلک ہے, سندھ کی پبلک ہے, وہ فیل کرتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے. میں تو فیس کروں گا, یہ میرے لیڈرشپ کا حکم ہے کہ ہر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بندہ ہے جس کے اوپر کوئی ایکوزیشن ہے, ہی شوڈ کلیئر ہمسیلف فرام دی کورٹ. اور ہم کرتے رہیں, ہماری لیڈرشپ کرتی رہی ہے تو ہم بھی کرتے رہیں. اب 4.5 سال جیل میں رہنا کوئی اٹس ناٹ اے جوک کہ آپ کسی کو بٹھائے رکھو اور کیس بھی نہ چلاؤ, اور ایوری 14 ڈیز آپ کورٹ بھی جاؤ. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اینی وے ویل فیس اٹ, ہم تو فیس کر رہے ہیں, اب فیس کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. اچھا, خان صاحب کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ
جو ہے وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتے. پارٹی رہنماؤں نے شکوہ بھی کیا کہ وہ مشورے نہیں کرتے تھے. میاں صاحب کو بھی لوگ کہتے ہیں جماعت میں ایٹ ٹائمز کہ جی وہ ون مین شو کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں. کیا زرداری صاحب اور بلاول صاحب اہم معاملات میں جو ہے خاص طور پہ ملاقاتوں میں جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں؟ سب سے بڑا جو مشورہ ہے ہمارا سی ہے. اس کے بعد جو سینئر لوگ ہوتے ہیں ان کی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں. یوزلی وی ہارڈلی ہم اناؤنس نہیں کرتے ہیں لیکن ہم مشورے ضرور کرتے ہیں. ہم بیٹھتے ہیں, ہم ہر اینگل کو دیکھتے ہیں اور ہر علاقے کے جو ہماری لیڈرشپ میں جو عہدیدار ہیں یا الیکٹیبلز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آرگنائز کرتے ہیں. اور فائنلی بہت بڑی میٹنگ ہوتی ہے جس میں بیٹھ کے یہ ڈیسیشنز ہوتی ہیں کہ ایک جو الیکٹیبل ہے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو ٹکٹ دیں گے, وہ اپنے ایریا سے الیکٹ ہو کے آئیں گے, تو اس کے ساتھ بیٹھ کے سارا پرو اینڈ کونز ہم دیکھتے ہیں. پلس یہ نہیں کہ صرف اس کی زبان پہ ہم بات کرتے ہیں بلکہ اس کی جو آؤٹر فیلڈ ہیں وہاں سے بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ کون کتنا کام کر رہا ہے. اور آج کل آپ کا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی چیز چھپتی نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں ویزیبل ہیں اور ہم بالکل مشورہ کرتے ہیں. مشورہ کر کے اس کے بعد ڈیسیشن لیتے ہیں. یہ صرف زرداری صاحب اور بلاول صاحب نہیں, یہ شہید محترمہ کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. اس زمانے میں بھی محترمہ شہید سب کو بلا کے کانفیڈنس میں لے کے اینڈ دین ڈیسیشنز ہوتے تھے. صحیح. اچھا, آپ تھوڑے سے پریکٹیکل باتوں پہ بھی آ جائیں جس پہ بہت زیادہ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. آئی ایم ایف نے بھی ریسنٹلی پاکستان کے ترقیاتی بجٹ پر تحفظات کا اظہار کیا. کل کی رپورٹ ہے, آپ کی نظر سے گزری ہوگی. ایک رپورٹ کے مطابق سندھ میں پچھلے 15 سالوں میں 20,000 ارب کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ کاموں میں استعمال ہوا ہے. اینڈ اٹس اے ہیوج نمبر. لیکن بظاہر سندھ میں دیکھیں تو ایسا نظر نہیں آتا. تو یہ رقم کہاں خرچ ہوئی, لوگ سوال کرتے ہیں, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں اسکولوں کو اٹھا کے دیکھیں وہاں کے حالات, ہمارے سامنے کتنے لوگ اسکول سے باہر ہیں اس وقت. یہ سارے نمبرز آپ کے پاس ہیں, مجھے وہ اس فگرز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. 15 سال کا ایک تسلسل لگاتار کسی سیاسی جماعت کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملا جو پیپلز پارٹی کو ملا ہے. تو لوگ کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں اسی حساب سے. دیکھیں, یہ جو اسکولز ہیں, اسکولز کو کبھی کبھی مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. ہاسپٹل جو چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں, کلینکس ہوتی ہیں, ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اور ان کی جو مینٹیننس ہوتی ہے وہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ مینٹیننس کرتی ہے. لیکن جس طرح ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف موو کرنے کے لیے انہوں نے اسکولز یوز کیے, ایک گاؤں میں 2 3 اسکولز دیے. تو جب آپ 2 3 اسکول ایک گاؤں میں دیں گے اور اس کی مینٹیننس نہیں کریں گے تو پھر تو یہ حالات تو ہوں گے. ہم نے تو کام کیا ہے. یہ تو سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں جہاں جہاں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, یہ تو نہیں ہے. پرفیکشن تو آپ کو کہیں نہیں ملے گی. ہم نے کام کیا ہے, بالکل ہم نے ڈیلیور کیا. لوگ پاگل تو نہیں ہیں کہ ہمیں ووٹ کر رہے ہیں, بالکل ہم نے ڈیلیور کیا ہے. اور یہ ایک میڈیا کا ایک حصہ ہے جنہوں نے ایک کانٹریکٹ لیا ہوا ہے ہمارے خلاف, ایک ایجنڈا چل رہا ہے کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا. اچھا, ٹھیک ہے. اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت نگراں حکومت آئی, نگراں حکومت جب آئی تو اس وقت ہمارے سامنے تھے ڈالر کے ریٹ, اس وقت ہمارے سامنے تھے معیشت کے حالات بھی, اس وقت ہمارے سامنے سونے کے ریٹ بھی تھے, اس وقت ہمارے سامنے اسٹاک کے حالات بھی تھے. نگراں حکومت آنے کے بعد ایک طریقے سے تاثر یہی گیا جو انہوں نے کام کیے کہ کارروائیاں ہوئیں اسمگلنگ کے خلاف, ڈالر کا ریٹ نیچے آیا. آف کورس اس میں آرمی چیف کی بڑی جو ہے جنرل آصم منیر صاحب کی بڑی اس میں کاوشیں بھی رہیں, خود انہوں نے بہت پرسنلی کیا. پھر SIFC بن گئی جس کو جنرل سعید ہیڈ کر رہے ہیں, سارا سب دیکھ رہے ہیں. اس ساری سچویشن میں جو اوور آل ایک جو تاثر گیا وہ یہ گیا کہ دیکھیے نگراں سیٹ اپ میں ہوتے ہوئے بھی, نگراں حکومت کے ہوتے ہوئے بھی اگر ول ہے کام کرنے کی تو چیزیں ہو جاتی ہیں. ڈالر کا ریٹ جس طرح نیچے آیا, پھر پیٹرول کے پرائسز کم ہوئے. جمہوری ڈیموکریٹک حکومتیں ہوتے ہوئے بھی یہ کام نہیں ہو رہے تھے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو سیاستدان آتے ہیں وہ صرف اپنے کیسز, اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز, اپنے کام, اپنی چیزوں تک ہی محدود رہ گئے ہیں. ورنہ جو کام نگراں حکومت کر رہی ہے وہ سیاسی حکومتیں بھی تو کر سکتی ہیں, وہ الیکٹڈ حکومتیں بھی تو کر سکتی ہیں. لیکن دیکھیں ہمیشہ الیکٹڈ حکومتوں نے کیا ہے
پھر افغان مہاجرین کا معاملہ بھی. لیٹ می ٹیل یو آن دس. آپ نے جو بات کی کہ چیزیں یہ انہوں نے کام کی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کا یہ ایجنڈا نہیں ہے چیزیں کم کرنا. یہ دس از پارٹ آف دا گورنمنٹ. یہ رولز ہیں، ہماری کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں سب یہ لاز ہیں. اور وہ جو فورسز آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایف آئی ہے، کسٹمز ہے اور ڈفرینٹ فورسز ہیں، وہ ان کو یہ کام کرنا ہے. ادھر وہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو یا الیکٹڈ گورنمنٹ آئے، ان کو تو فالو کرنا ہے نا. یہ سارے کام کر رہے ہیں. اب اگر وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں تو وہ نیچرلی ان کو تھوڑا پل کرنا پڑے گا کہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہو. لیکن یہ کوئی ان کا ایجنڈا ہے ہی نہیں کیئر ٹیکر کا. کیئر ٹیکر کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ 3 مہینے میں الیکشن کرائیں 90 ڈیز میں اور وہ چلے جائیں. لیکن وہ تو پارلیمنٹ میں یہ کر کے گئے امینڈمنٹ اور ساری چیزیں کیئر ٹیکر کے حوالے سے، مریم اورنگزیب صاحبہ اور سارے سب، اور آپ جوائنٹ بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں، پیپلز پارٹی شامل تھی جب یہ لیجسلیشن ہوئی. پارلیمنٹ اینڈ کیئر ٹیکر میں بہت فرق ہے. نہیں، پارلیمنٹ میں جو لیجسلیشن اور جو تبدیلیاں امینڈمنٹس ہوئی کہ کیئر ٹیکر کو تو آپ دیکھے گئے نا اختیارات خود. میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں نہیں ہیں. کانسٹیٹیوشن میں کیئر ٹیکر کا جو سیٹ اپ ہے وہ یہی ہے کہ 90 ڈیز میں آپ الیکشن کرائیں اور آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو چلے، اچھی بات ہے. اٹ از اے گڈ تھنگ. دے آر ڈوئنگ اٹ فار یور کنٹری. اپنی ملک کے لیے کر رہے ہیں. کوئی کسی کے اوپر احسان تو نہیں کر رہے ہیں کہ پبلک کے اوپر وہ احسان کریں. وہ تو ملک کے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں، وہ جو نہیں ہے. اٹ از پارٹ آف دیئر جاب کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے جہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ بھی ٹھیک کرنا ہے ان کو، کیونکہ دے آر رننگ دا شو. تو لا اینڈ آرڈر سچویشن تو خراب ہے نا، کہ کسی کو آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ فلانے کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن اس کی کنٹینیویشن میں دیر آر لاز، دیر آر فورسز، دیر آر پیپل ہو آر سپوز ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی نا. لیکن آپ تاثر یہی جا رہا ہے نا کہ دیکھیں جب کیئر ٹیکر کر سکتے تو لوگ یہ سوال کریں کہ الیکٹڈ حکومتیں جن کو اتنا پیسہ الیکشن پہ لگا کے، ان کو اتنی محنت کے ساتھ لا کے ان کو حکومت دی جاتی ہے، وہ کیوں نہیں اس وقت سیریس ایکشنز لے کے ان چیزوں پہ کام کرے. دیکھیں اب چیدہ چیزیں ہیں نا صاحب جو نظر آ گئیں کہ جی ڈالر کو ٹھیک کرنا ہے، اسٹاک کو ٹھیک کرنا ہے، آپ نے پیٹرول کا معاملہ ہے، اسمگلنگ کی روک تھام. جب یہ کر رہے ہیں تو پھر وائی ناٹ ان یور ٹرم. آپ نے اگر آپ نے 15 سال کی بات کی جی تو 15 سال پہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2010 میں جب فلڈز آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل. تو ریور انڈس کا رائٹ بینک جو تھا وہ پورا کولیپس ہو گیا تھا. یہاں تک کہ کیونکہ آئی ایم آن دیٹ رائٹ بینک پہ، تو جب وہاں سے پانی نکلا تو وہ تو جو کیرسر کینال ہے جو بلوچستان جاتا ہے اس کو توڑتا ہوا نکل گیا. جو ڈیمیجز تھے، ہمیں کوئی ایڈ نہیں ملی تھی اسپیشلی اس بات پہ. جو بھی فنڈز تھے ہم نے سندھ گورنمنٹ نے یوٹیلائز کیے. اس کے بعد پھر 2011 میں آپ کو پھر بارشیں ہوئی تھیں، پھر آپ کے نقصان ہوئے. اس دفعہ جو بارشیں ہوئی لاسٹ ایئر دے ور پیتھیٹک، کیونکہ آئی واز دیئر ان دا فیلڈ. میرے پاس چارج تھا ایکٹنگ گورنر کا اور میں چلا گیا تھا ادھر فیلڈ میں اور 3 مہینے میں وہاں رہا ہوں. 3 مہینے میں میں نے دیکھا ہے وہ کچے مکان جو تھے، جو 100 سال پرانے مکان تھے، وہ کولیپس ہو گئے تھے. تو اس میں ہمیں تو کوئی ہیلپ نہیں ملی، لیکن گورنمنٹ نے کام کیا. گورنمنٹ نے ان کو سروائیو کرانے کے لیے کوششیں کی، ان کو مطلب کوشش کی کہ ان کو بہتر جگہ پہ رکھیں، ان کو کھانا دیا، ان کو ٹینٹ. میں نے پہلی ٹینٹ سٹی بنائی اپنے ایریا میں لوگوں کو وہاں رکھنے کے لیے، ٹل وی گیٹ بیٹر تھنگس. تو یہ بات نہیں ہے کہ بالکل ہی کام نہیں کیا ہے. ہم اپنے فنڈ سے جب ہمیں باہر کی کوئی ہیلپ نہیں ملتی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہیلپ نہیں کرتی تو ہم نے اپنے فنڈ یوٹیلائز کیے، تو وہ بھی تو یوٹیلائز ہوئے نا. اگر ہم اسکول کی جگہ پہ ہم ان کو فیملی کو ایک سیو کر سکتے ہیں تو آئی وڈ رادر گو فار دیٹ دین وی گو فار اسکول. صحیح. آخری سوال بس آپ کے گوش گزار کروں گے اور وائنڈ اپ کی طرف بھی جائیں گے. افغان مہاجرین کا معاملہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، بہت اہم ایشو ہے اس ملک کا. کئی دہائیوں سے more than 2-3 decades we welcome them, we host them, we did everything in that manner. اب جو یہ نگراں حکومت کے ہوتے ہوئے اس وقت جو انیشیٹیوز لیے گئے ہیں، جو پالیسیز بنائی گئی ہیں، ان کو بھیجنے کا واپس معاملہ، پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، ہم نے آج تک کسی کو نہیں روکا ہے کہ جی آپ واپس چلے جائیں. لا ہے آپ کا، امیگریشن لا ہے جس میں کوئی بھی
صرف افغان مہاجرین کو آپ نہ لیں نا، آپ اور بھی لوگ ہیں یہاں جو دوسری قومیں یہاں رہتی ہیں جو ایلیگلی رہ رہے ہیں، ان ایلیگلی لوگوں کو ہم کیوں پالیں؟ ان کو واپس اپنے جہاں سے وہ آئے ہیں ان کو واپس بھیج دینا چاہیے. اینڈ آئی ایم شیور گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. اٹ از ناٹ اے ایزی جاب کہ آپ اتنے لوگوں کو ڈھونڈ نکالیں پھر ان کو واپس بھیجیں. بٹ ایلیگل امیگرینٹ کو یہاں نہیں رہنا چاہیے. اینڈ ایلیگل امیگرینٹ کیسے آتا ہے ادھر؟ آپ سوچیں افغانستان سے اگر کوئی آ رہا ہے تو افغانستان کا بارڈر کراس کرے گا، وہاں پہ آپ کی ایجنسیز ہیں، وہاں پہ امیگریشن ہے، آپ کے ادھر دوسری اتھارٹیز ہیں جو آپ کو لک آفٹر کر کے چیک کر کے چھوڑتے ہیں کہ آپ فلانے ملک میں جائیں. وہاں سے وہ آتے ہیں، وہ کے پی کراس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پنجاب کراس کرتے ہیں یا بلوچستان کراس کر کے وہ کراچی میں آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو ایکسیس ملتا ہے کہ یہاں آؤ، تو کون وہاں کیوں نہیں روکتے ہیں ان کو؟ اسلام آباد میں کیوں نہیں ٹھہراتے؟ اتنی خوبصورت جگہ ہے، مری میں بھیج دیں ان کو. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مینیپولیشن ہوتی ہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، بٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لا قانون ہے ساری دنیا میں یہ قانون ہے کہ ایلیگلی ہم جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں، اگر ایلیگلی ہم رہیں گے تو ہمیں تو نکال دیں گے نا باہر. بالکل ایسا ٹرو. اچھا آپ ہی کے پیپلز پارٹی از ناٹ اگینسٹ افغانیز. اوکے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ہم لا کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ ہی کے عہدے کے مطابق ایک سوال اور میرے ذہن میں آ گیا، آخری، ویسے پچھلا سوال آخری ہے لیکن ضروری بھی ہے بات کرنا. اس وقت پوری دنیا میں بات بھی ہو رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ. آپ اتنے اہم منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ اسپیکر ہیں، کافی عرصے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جو اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا ہے، دنیا پوری یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو جس طرح سے کردار ادا کرنا تھا، ایون پیپلز پارٹی خود یہ کہا، شازیہ مری صاحبہ کی میں پریس سن رہی تھی کہ وہ نہیں کیا کردار ادا. کہاں ہم سے جو ہے غلطیاں ہو گئی؟ وہ تو بیسکلی ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ کی فارن پالیسی پہ اور جو فیڈرل گورنمنٹ اس آفس سے کچھ ہوا کوئی ریزولوشن کوئی چیز؟ اگر اسمبلی ہوتی، ہاں ابھی تو اسمبلی نہیں ہے، میں تو ادھر بیٹھا ہوا ہوں ٹل دا نیو اسپیکرز ٹیک اوور آئی ایم ہیئر. اگر اسمبلی ہوتی تو وی ووڈ ہیو پاسڈ ریزولوشن، وی ووڈ ہیو created lot of help for those people, but we cannot. یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. آپ کی فارن پالیسی ہونی چاہیے ایسی جس کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے موومنٹ کی باقاعدے، فلسطینیوں کے ہم نے ان کے فلیگز ہم نے رکھے، ہم نے ابھی تک ہم ان کو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ہیلپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آغا صلاح الدین صاحب آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. اور ناظرین، بالکل جہاں آج پورے پروگرام میں بات کی سیاسی منظرنامے کی، وہیں پہ فلسطین کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے اور اس پہ بھی کوشش یہ ہے کہ ان دنوں بات کرتے رہیں جب تک یہ معاملہ اس وقت نہیں ایمیکیبلی حل ہو جاتا. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.